السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پرہام سندھ کنارے کے ساتھ۔ ذوالحج کا مہینہ گزر رہا ہے اور 18 ذوالحج 35 ہجری تھی کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ ایک ایسی شہادت تھی تاریخ اسلام میں کہ اس کے بعد مسلمان امت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوئی، افراتفری کا شکار ہوئی، اور آج تک ایک نہیں ہو سکی، یکجا نہیں ہو سکی، یکجہت نہیں ہو سکی، اور وہ تقسیم در تقسیم جو ہے چل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ امت کے اتحاد کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں، امت کو جوڑنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بات بن نہیں رہی۔ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے، ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہیں، جامعہ مسجد کچہری کے خطیب ہیں، مسعود الحسن نظامی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں مولانا آپ کو۔ اور آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن و حدیث کے مطابق فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں بھائی ترابی صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور دعوت عطا فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی خدمت اور رسول پاک سے محبت بنایا، اور اگر آپ ان کی زندگی کا میں نے آپ کو 2 لفظوں میں عرض کیا کہ وہ ہیں جو خود محبوب مصطفیٰ ہیں۔ سرکار کائنات کی محبت کا ہے کہ سرکار کائنات نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ آپ ذوالنورین بھی ہیں، ذو ہجرتین بھی ہیں، ذو شرکتین بھی ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جماعت میں ان کا ایک عام مقام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا جی بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ داماد رسول بھی ہیں اور مسلمانوں میں ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا کارنامہ جو جامع القرآن ہے، آپ جامع القرآن بھی ہیں، اور آپ نے جو مدینے میں جو یہودی کا پانی، میٹھے پانی میں نے کا، کہا نا انہوں نے اپنا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور ان کی زندگی کے بس یہ 2 خوبصورت دیکھیں آخری لمحہ ہے جب امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے، اتنی تلواریں آپ کے حکم کی تابع ہیں، اور اللہ کا شیر علی بار بار اگر کہتا ہے آپ آئیں ہمیں اجازت دیں ہم آپ ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب آخری دن آیا تو آپ نے اپنی تلوار میان میں رکھے ہوئے کہا علی دیکھو میں نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تلوار میان سے نکلے گی مسلمان کے مابین، قیامت تک واپس نہیں آئے گی اور فتنوں کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ویسے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی خدمت میں اور حضور کی محبت میں ایک اہم مقام ہے آپ کا۔ بالکل۔ اچھا مولانا، ابھی دیکھیں ہم اس ایسے ہی ایک دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جی وہ مسلم غیر مسلم کے درمیان، اور وہ بھی ایک حدود اور قیود کا پابند ہے جہاد، قرآن و سنت میں اس کے اصول ہیں، اس کے شرائط ہیں، قاعدے ضابطے ہیں، لیکن ہم اس وقت آپس میں بھی ہم مسلمان اسی طرح ایک متصادم ہوتے ہیں، متحارب ہیں۔ تو اس وقت بھی دیکھیں خلیفۃ المسلمین کو بھی لوگوں نے ان کا قتل بھی جائز قرار دے دیا، ایسے لوگ موجود تھے، اور آج پھر اس وقت جو ہے عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہمارا پاکستان بھی اس دور سے گزر رہا ہے، بلکہ ہمارا تو ڈیر اسماعیل خان بھی اس دور سے گزر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس وقت فتنہ پیدا کرنے والے تھے، آج بھی یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور نام اسلام کا استعمال ہوتا ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسلام کی سربلندی کی اور عالم اسلام کی سربلندی کی اور غلبے کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا وہی رشتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں، وہی مطلب روحانی طور پہ، افکارات نظریات کے طور پہ یہ وہی اولادیں چلی آ رہی ہیں ان کی؟
دیکھیں جی، جہاں تک کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے. یہ منافقین ہر دور میں رہے ہیں، لیکن شکلیں بدلتی رہی ہیں. جی صحیح. اب جو ہمارے اس دور میں اب اس وقت عالم اسلام کی جو پوزیشن ہے، آج کل ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، پریکٹیکلی مسلمان ہیں صحیح، پر یہ غور کریں. آپ سروے کر لیں، آپ تو میڈیا کے بندے ہیں، کسی سے پوچھیں کوئی آپ کون ہے، تو اگر وہ اسلام سے تھوڑا اس کو محبت کا رشتہ ہو تو کہیں گے میں دیوبندی ہوں، میں بریلی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے. یا کوئی قومیت کا ہے تو وہ کہے گا میں مہاجر ہوں، میں ڈیرے وال ہوں. اس طرح کی پھر سیاسی تقسیم ہے. اصل اگر آپ کو اسلام بمصطفیٰ خیش را کے دی ماؤست، اگر آپ نے جہاد کا تصور لینا ہے اور جہاد کے متعلق سمجھنا ہے تو آپ کو سرکار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ نے غزوات لڑیں ان کی بنیاد کی تھی، ان کا مقصد کیا تھا. اگر وہ مقصد آج بھی آ جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن آج کو مقصد تو کچھ اور ہے جو آپ کے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آج کل تو ہم لوگ نظریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری خطبے میں سب کو بلایا، پورا سال تشہیر ہوتی رہے کہ آئیں آخری، اور پھر جس خطبے کے بعد آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین والی نعمت جو آدم نے شریعت مطہرہ کا احکام شروع کیے تھے آپ پر آ کر ختم ہو گئے. اب دین میں کوئی نئی بات نہیں آئے گی، نئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیا قانون نہیں آئے گا، لیکن ہم تو روز نئی امینڈمنٹس دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب اب یہ آپ کریں گے تو نئی بحثیں نکل آئیں. اب کتنا لوگ ہم ہیں، ذرا میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر دیکھیں ہم دین کے ساتھ مخلص کتنے ہیں، ہم دین چاہتا کتنے ہیں. دیکھو صحابہ کراموں نے دین کی خدمت چاہی نا تو پھر خاندان کو بھول گئے، پھر زبان کو بھول گئے، پھر سرداری کو بھول گئے، پھر مقامات کو بھول گئے، پھر اولاد کو بھی وہ بھول گئے اور خاندان کو بھول کر دین کے لیے نکلے کہاں تک آئے، وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ہمیں اتنی بڑی مملکت اسلام کا جھنڈا اتنی جگہ پر لگا کر دیا، ہم نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی کہ تقسیم کر کے برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ آج کوئی لڑنا چاہے دین اسلام دہشت گرد ہو گئے ہیں مسلمان. ایمان والوں کا، اب اسلام کے والوں کا نام دہشت گردی میں پڑ گیا. دہشت گرد کس نے بنایا؟ کہ ہم نے خود دین کو سمجھا نہیں. ہم نے ممبر پر بیٹھ کر بات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر کھائے اور دعائیں دیں، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیں، اور پھر اسی اسپیچ میں کہا کہ جو فلاں وہ لوگ ہیں نا وہ مشرک ہیں، وہ بدعتی ہیں. اور جب پوری ہماری جو خطاب تھا تقسیم اور نفرت کا تھا، تو جب دین محبت تھا وہ پودا تو رہا ہی نہیں ہمارے پاس. رب تو رب العالمین ہے نا. یہ 5 وقت میں سورہ فاتح جو اللہ نے رکھی، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا حمد و ثنا ہے کہ تو رب العالمین ہے. اب ہم نے عید گوشت بانٹا ہے نا، پڑوسی کو دیا اس لیے کہ وہ اگر نظریے کا ہے، اگر پڑوسی علاقے کا نہیں تھا تو ہم نے اس کو نہیں دیا، رینٹ پہ رہ رہا ہے کرائے پہ، بھئی تو ہمارا غیر ہے. ہم نے قربانی کا انداز یہ سمجھا ہے. دین تو یہ چیز نہیں چاہتا. اصل میں ہمارے پاس دین کی روح نہیں ہے جو میں سمجھاؤں. تو اس میں مولانا یہ بتائیں پھر عام مسلمان تو ہیں اور خاص مسلمان بھی ہیں، جیسے جو علماء کرام بھی ہیں، جو دینی اور مذہبی تنظیموں کے قائدین بھی ہیں، اسی طرح مدارس چلانے والے ہیں، مساجد چلانے والے ہیں، اور دین کے اور کام کرنے والے ہیں. تو جو سمجھتے ہیں اور جن کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، تو ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے ذرا بھی سب اس دور میں علماء کی خطبہ کی سنتا کون ہے؟ آپ کھلے دل سے پھریں، کسی مسلک کی مسجد میں جائیں جمعہ کے دن، آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسا انتشار آ گیا ہے کہ لوگوں میں صرف معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے. دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، یہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. علماء بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ سچے دل سے، صدق کے دل سے اپنی ذات کو ہٹا کر، اپنے نظریے کو بھلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حب رسول کو سینے میں رکھ کر پھر چلیں
تو سارے راستے بن سکتے ہیں. اصل چیز میں نے جس طرح کہا کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، کردار مصطفیٰ، صحابہ کا کردار، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جن لوگوں نے صدق کے دل سے اسلام کی خدمت کی، ان کو اگر ہم ماٹو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا نہیں خیال کہ ہم پھر کمزور ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین، اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ لیں اور سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اسلامی تعلیمات سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ عام مسلمانوں تک قرآن و سنت کا حقیقی پیغام پہنچائیں، تو امت دوبارہ امت بھی بن سکتی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ غالب بھی آ سکتے ہیں، اور یہ جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.